وہ رات کا وقت تھا اور صحرا پہ چھایا ہوا آسمان ستاروں سے جھلمل جھلمل کر رہا تھا۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم، خیمے سے باہر آ اور آسمان کو دیکھ۔ حضرت ابراہیم خیمے سے باہر آئے اور آسمان کو دیکھا کہ ستاروں سے اس کی گود بھری ہوئی ہے۔ تب آواز سنائی دی کہ اے ابراہیم، تیری نسل بھی انہی جگمگاتے ستاروں کی مانند پروان چڑھے گی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم 76 کے پیٹے میں تھے اور ان کی بیوی سارہ 80 کے سن کو پہنچ چکی تھیں اور ابھی تک ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سارہ نے دوسرے نکاح کی اجازت دے دی کہ شاید اسی سے ان کے شوہر کی نسل چل نکلے۔ اس طرح حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے دوسرا نکاح کیا۔ ایک بار حضرت ہاجرہ صحرا میں بھٹکتی پھرتی تھیں اور بے کسی کے عالم میں خدا تعالیٰ سے فریاد کرتی تھیں۔ اسی عالم میں کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بی بی رو رو کے اپنی جان مت کھو، تیرے خدا نے تیری سن لی، تیری کوکھ ہری ہوگی، تیری کوکھ ہری ہوگی، اور تیری اولاد اتنا پھلے پھولے گی کہ اس کی گنتی نہیں ہو سکے گی، اور دیکھ تو جلدی ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھیو۔ حضرت ہاجرہ خوش خوش گھر واپس آئیں اور شوہر کو بشارت کا احوال سنایا۔ بشارت پوری ہوئی، حضرت ہاجرہ کے بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ کچھ عرصے بعد حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وطن سے دور بھیج دیا جائے۔ حضرت ابراہیم نے دکھے دل کے ساتھ اپنی بیوی اور بیٹے کو غربت کے سفر پر رخصت کیا۔ حضرت ہاجرہ بچے کو لے کر نکل کھڑی ہوئیں۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جائیں۔ جدھر منہ اٹھا ادھر چل پڑیں اور دور کی راہوں پر نکل گئیں۔ ہرج مرج کھینچتی، رنج سفر اٹھاتی، وہ عرب کی ایک بنجر وادی میں جا نکلیں۔ یہ وادی بکہ تھی جو کنعان سے اتنی دور تھی کہ اونٹ پر سوار ہو کر چلو تو 40 دن میں وہاں پہنچ سکتے تھے۔ حضرت ہاجرہ حیران و پریشان تھی کہ وہ کہاں آ نکلیں۔ بچہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ماں کو اندیشہ ہوا کہ پانی نہ ملا تو اس کا لال تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ حضرت ہاجرہ سے کچھ بن نہ پڑا تو انہوں نے اپنے لال کو گود سے اتار کر ریت پر لٹایا اور خود ایک ٹیلے پر چڑھ کر ارد گرد نظر دوڑانے لگیں کہ شاید کہیں پانی کے آثار دکھائی دے جائیں، یا شاید کوئی قافلہ، کوئی مسافر آتا جاتا نظر آئے تو اسی سے پانی طلب کر لیا جائے۔ مگر وہاں دور دور تک نہ آدم دکھائی دیتا تھا، نہ پانی کے اثر آثار نظر آتے تھے۔ جب اس ٹیلے سے انہیں کچھ نظر نہ آیا تو وہاں سے اتر کر دوسرے ٹیلے پر چڑھ گئیں۔ وہاں سے بھی انہیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ سخت پریشان ہوئیں۔ ان دو مقامات کے درمیان وہ بدحواسی کے عالم میں 7 مرتبہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگ کر گئیں۔ جب بھاگ دوڑ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو تھک کر بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پرانے عہد نامے کی کتاب پیدائش میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے: تب خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا کہ اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ اصل میں یہ ایک چشمہ تھا۔ حضرت اسماعیل کی ایڑی جس جگہ ریت کو رگڑ رہی تھی، عین اسی جگہ چشمہ ابلا۔ اس چشمے کی برکت سے یہ مقام قافلوں کے پڑاؤ کی جگہ بن گیا اور اس چشمے کا نام زمزم ٹھہرا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم کو بیٹے اور بیوی کی یاد آئی۔ حضرت سارہ کی گود بھی ہری ہو چکی تھی۔ ان کی گود میں اسحاق نام کا بیٹا کھیلتا تھا۔ ان سے رخصت ہو حضرت ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کی تلاش میں نکلے۔ چلتے چلتے آخر منزل مقصود پر پہنچے اور اس کے بعد کا احوال قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ابراہیم کو چشمہ زمزم کے قریب وہ مقام دکھایا
جہاں اسے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر امن و امان کا ایک گھر تعمیر کرنا تھا، بتایا گیا کہ یہ گھر کس طرح تعمیر کیا جائے گا اور اس کا کیا نام رکھا جائے گا۔ نام کعبہ تجویز کیا گیا۔ کعبہ جب تعمیر ہو رہا تھا تو ایک فرشتہ ابو قبیس کی پہاڑی پر پہنچا اور وہاں سے وہ آسمانی پتھر اٹھایا کہ اس دن سے جس دن سے وہ زمین پر اترا تھا محفوظ چلا آتا تھا۔ یہ پتھر جنت سے زمین پر آیا تھا اور جنت سے اترتے وقت وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم کے بیٹوں کے گناہوں کے اثر سے وہ سفید سے سیاہ ہو گیا۔ جب یہ مقدس گھر تعمیر ہوا تو خدا کی طرف سے حکم آیا کہ اسے مقام حج قرار دیا جائے، حج کے آداب طے کیے جائیں، جو یہاں حج کرنے آئیں انہیں آداب سے آگاہ کیا جائے۔ یوں وادی بکہ کا یہ مقام حج بن گیا اور بکہ رفتہ رفتہ مکہ بن گیا۔ اور وہ دو ٹیلے جن کے درمیان حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ دوڑیں صفا اور مروہ کہلائے، اور حضرت ابراہیم نے حاجیوں کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ وہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں۔ یوں کعبہ مقام حج بن گیا۔ سال میں 1 مرتبہ حج ہوتا۔ حج کرنے والے عرب کے کونے کونے سے یہاں پہنچتے اور فرائض حج بجا لاتے۔ اسماعیل کی اولاد اب مکہ تک محدود نہیں تھی، وہ اتنی پھلی پھولی کہ یہ وادی اس کے لیے چھوٹی پڑ گئی۔ اسماعیل کی آل اولاد مکہ سے نکلی اور دور دور تک جا کر انہوں نے چھاونی چھائی، مگر جو بھی مکہ سے نکلا وہ تبرک کے طور پر چند پتھر یہاں سے لیتا گیا۔ رفتہ رفتہ ہمسائے میں بسنے والے بت پرست قبیلوں کے اثر سے ان پتھروں میں بت بھی شامل ہو گئے، تو جب یہ لوگ حج کرنے آتے تو بت بھی ساتھ لاتے۔ یوں توحید کا تصور دھندلاتا گیا اور کعبہ میں بتوں کا عمل دخل ہوتا گیا۔ لوگوں کی آنکھوں پر پردے پڑتے چلے گئے، ایسے پردے پڑ گئے کہ سامنے کی چیزیں بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں، اور تو اور زمزم کا چشمہ بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کا ذمہ دار بنی جرہم کو سمجھنا چاہیے۔ بنی جرہم یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، اور آل اسماعیل نے انہیں اس بات پر برداشت کیا کہ حضرت اسماعیل کی دوسری بیوی اس قبیلے سے تھیں، لیکن بنی جرہم نے اتنی زیادتیاں کیں کہ لوگوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے انہیں مار کر نکال باہر کیا۔ بنی جرہم نے جاتے جاتے یہ حرکت کی کہ زمزم کا چشمہ مسدود کر دیا۔ کچھ تو انتقام کا جذبہ کام کر رہا تھا، اور کچھ یہ بات بھی تھی کہ کعبہ سے جو انہوں نے قیمتی اشیاء سمیٹی تھیں وہ انہوں نے یہاں دفن کر دی تھیں۔ انہیں امید تھی کہ وہ ایک دن یہاں واپس آئیں گے اور زمزم اور اس کے خزانے کو استعمال میں لائیں گے۔ بنو جرہم کی جگہ بنی خزاع نے سنبھالی۔ اب اس قبیلے نے مکہ کی قیادت سنبھالی۔ اس قبیلے کے لوگ عرب تھے اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، مگر نقل وطن کر کے یمن چلے گئے تھے۔ وہاں سے وہ واپس آئے اور بنی جرہم کو پسپا کر مکہ پر چھا گئے، مگر بنی خزاع بھی غافل لوگ ثابت ہوئے۔ انہوں نے زمزم کا سراغ لگانے کی کوشش نہ کی۔ جو دوسرے چشمے یہاں نکل آئے تھے اور جو کنویں کھودے گئے تھے انہیں اس قبیلے نے کافی سمجھا، اور چشمے کو نعمت خداوندی کا جو مقام رکھتا تھا اسے انہوں نے فراموش کر دیا۔ اس قبیلے نے ایک جرم اور کیا۔ ان کا ایک سردار شام کے سفر پر گیا تو وہاں سے تحفے کے طور پر ایک بت لے کر آیا جس کا نام حبل تھا۔ اس نے یہ بت کعبہ میں لا کر سجا دیا، اور اہل مکہ کے لیے یہ بت سب سے بڑے بت کا مرتبہ اختیار کر گیا۔ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ بنو خزاع کے ساتھ وہی ہوا جو انہوں نے بنو جرہم کے ساتھ کیا تھا۔ ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ایک بہت طاقتور عرب قبیلہ وہ تھا جو قریش کہلاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے ایک فرزند نے خزاعی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی کی، اور بنو خزاع نے اسے اتنا عزیز جانا کہ بیٹوں پر بھی اس کو ترجیح دی۔ سو سردار کے مرنے کے بعد قصی مکہ کی سرداری اور کعبہ کے متولی بننے کا مدعی ہوا۔ اس پر بنو خزاع کے ساتھ اس کا مارکا پڑا اور جیت قصی کی ہوئی۔ قصی نے مکہ کا سردار اور کعبہ کا متولی بننے کے بعد کچھ انقلابی اقدامات کیے
اس نے اپنے قبیلے کے بہت سے افراد کو بلایا اور کعبہ کے قریب انہیں بسنے کی سہولتیں مہیا کیں، اور اب تک تو کعبہ کے متولی اپنے گھر نہیں بناتے تھے کہ کعبہ کے قریب مکانوں کی تعمیر کعبہ کی بے حرمتی تصور ہوتی تھی، تو وہ کعبہ کے آس پاس خیمے ڈال کر گزر بسر کرتے تھے، مگر قصی نے اس تصور کو رد کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے خود اپنا مکان بنایا جس کا نام دار الندوہ رکھا گیا۔ اس کی ہدایت پر دوسرے اہل قریش نے بھی کعبہ کے آس پاس اپنے اپنے مکان تعمیر کر لیے۔ قصی کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف سب سے زیادہ لائق سمجھا گیا، مگر قصی نے اپنے اس لائق فائق بیٹے کو نظر انداز کر کے اپنے سب سے بڑے بیٹے عبد الدار کو سر چڑھایا۔ اس نالائق بیٹے سے باپ نے اپنے آخری وقت میں کہا کہ لوگ میرے دوسرے بیٹوں کو سر چڑھاتے ہیں، مگر میں تجھے عزت بخشوں گا۔ کعبہ میں تیری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، حاجیوں کو تو پانی پلائے گا، کھانا تو کھلائے گا، تیرے بغیر یہاں پتہ نہیں ہلے گا۔ اور اس وصیت کے ساتھ اس نے عبد الدار کو کعبہ کا متولی بنا دیا۔ عبد مناف نے سعادت مندی دکھائی اور باپ کی وصیت کا احترام کرتے ہوئے عبد الدار کو کعبہ کا متولی اور مکہ کا سردار تسلیم کر لیا۔ خیر، عبد الدار کا زمانہ تو خیریت سے گزر گیا، مگر جب عبد الدار کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہ عہدے اس کی اولاد کو منتقل ہوئے تو قریش میں اس مسئلے پر اختلاف رائے ہو گیا۔ عبد مناف کا فرزند ہاشم ایک لائق فائق شخص تھا اور قریش کی آنکھوں کا تارا تھا۔ قریش کے آدھے لوگ ہاشم کے گرد اکٹھے ہو گئے اور عبد الدار کے حق تولیت کو چیلنج کیا۔ بات اتنی بڑھی کہ فریقین لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے، دونوں طرف سفارائی ہونے لگی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ سر کٹیں گے، خون کی ندیاں بہیں گی، مگر بھلا ہو کہ وقت پر صلح صفائی ہو گئی۔ سمجھوتا اس پر ہوا کہ حاجیوں کو کھلانے پلانے کی اور اہل مکہ پر ٹیکس لگانے کی ذمہ داریاں عبد مناف کے بیٹے کے سپرد ہوں گی، کلید کعبہ اور ندوہ کی صدارت عبد الدار کے بیٹوں کے پاس رہے گی۔ سو جب حج کا زمانہ قریب آتا تو ندوہ کے اجتماع میں ہاشم کھڑے ہو کر خطاب کرتے کہ اے اہل قریش، تم اللہ کے گھر والے ہو اور حاجی اللہ کے مہمان ہیں، اور بے شک تم پر اللہ کے مہمانوں کا حق سب مہمانوں سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی قسم اگر میرے پاس اتنی دولت ہوتی کہ میں ان کی میزبانی کا حق ادا کر سکتا تو تم سے کبھی سوال نہ کرتا۔ ہاشم کی اپیل کا خاطر خواہ اثر ہوتا، اہل قریش حاجیوں کی راہ میں آنکھیں بچھاتے۔ ہاشم کی عزت بہت تھی، مکہ میں بھی اور مکہ سے باہر بھی۔ ہاشم ہی نے کاروانی سفر کی طرح ڈالی تھی۔ ان کی قیادت میں مکہ سے سال میں 2 کارواں چلتے تھے، ایک کارواں جاڑوں میں جو یمن کی سمت جاتا تھا اور ایک کارواں گرمیوں میں جو شمال مغربی عرب کی طرف روانہ ہوتا تھا اور وہاں سے آگے چل کر فلسطین شام تک پہنچتا تھا۔ موسم گرما میں جو کارواں چلتا تھا اس کا پہلا پڑاؤ یثرب ہوتا تھا۔ اس نخلستان میں ایک زمانے میں زیادہ تر یہودی آباد تھے، لیکن اب اس علاقے کا اختیار جنوبی عرب کے ایک قبیلے کے ہاتھوں میں تھا۔ ویسے یہودی اب بھی یہاں شاد و آباد تھے۔ خیر، تو عرب کا یہ قبیلہ اب 2 شاخوں میں بٹ گیا تھا، اوس اور خزرج۔ بنو خزرج میں وہ خاتون بھی تھی جن کا نام سلمہ تھا، جو عمر نجار کی بیٹی تھی۔ ہاشم نے اس بی بی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس بی بی نے شرط پیش کی کہ میرے معاملات میں آپ دخیل نہیں ہوں گے، اور جب میرے بیٹا پیدا ہوگا تو 14 سال کی عمر تک وہ میرے ساتھ یثرب ہی میں رہے گا۔ ہاشم نے یہ شرطیں منظور کر لیں۔ شادی ہوئی، چاند سا بیٹا پیدا ہوا، نام اس کا شیبہ رکھا گیا، مگر ہاشم کی عمر نے وفا نہیں کی۔ ایک سفر میں بیماری نے اسے آ لیا، فلسطین میں غزہ کے مقام پر اس کا انتقال ہوا۔ ہاشم کے 2 سگے بھائی تھے، عبد الشمس اور مطلب، اور ایک سوتیلا بھائی نوفل۔ عبد الشمس اور نوفل دونوں ہی تجارت کے سلسلے میں لمبے لمبے عرصے کے لیے مکہ سے باہر رہتے تھے، اس لیے حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری مطلب بجا لانے لگے۔ رفتہ رفتہ مطلب کو یہ خیال ستانے لگا کہ ان کے بعد یہ ذمہ داری کون سنبھالے گا۔ ایسے میں انہیں اپنے مرحوم بھائی ہاشم کا خیال آیا۔
سوچا کہ یہ ذمہ داری اسی مرحوم کی اولاد کی طرف منتقل ہونی چاہیے۔ یوں تو ہاشم نے 4 بیٹے چھوڑے تھے، 3 دوسری بیویوں سے اور 1 سلمہ سے، مگر جس نے ناموری حاصل کی وہ سلمہ کا نور نظر شیبہ تھا۔ اس کی لیاقت اور قابلیت کی خبریں یثرب سے نکل کر مکہ تک پہنچ رہی تھیں۔ مطلب احوال واقعی معلوم کرنے کے لیے مکہ سے یثرب پہنچے، جیسا سنا تھا بھتیجے کو ویسا ہی پایا۔ اس کی قابلیت دیکھ کر انہوں نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا کہ اس نوجوان کو اپنا جانشین بنایا جائے، مگر مطلب کی بھاوج بیٹے کو مکہ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھیں۔ تب مطلب نے سمجھایا کہ بھاوج ذرا یہ تو سوچو کہ تمہارے بیٹے کا مستقبل یثرب میں کیا ہے، اور مکہ میں میرے ساتھ چلے تو کیا ہوگا۔ مکہ عرب کا صدر مقام ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے جس کا متولی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ شیبہ کا باپ اس مرتبے پر فائز رہ چکا ہے، شیبہ بھی ایک بڑے باپ کے لائق فرزند ہونے کی بنا پر اس مرتبہ پر فائز ہو سکتا ہے، مگر یہ اعزاز اسے یثرب میں بیٹھے ہوئے نہیں ملے گا۔ اس خاطر لازم ہے کہ ہمارا بھتیجا مکہ چل کر اہل قریش کے ساتھ رچے بسے۔ ماں کو بیٹے کا یہ مستقبل خوشائند نظر آیا، اس نے شیبہ کا ہاتھ چچا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ مطلب بھتیجے کو ہمراہ لے کر خوش خوش مکہ روانہ ہوئے۔ مطلب مکہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ اونٹ پر آگے وہ بیٹھے تھے، پیچھے شیبہ بیٹھے تھے۔ دیکھنے والوں نے مطلب کے ہمراہ ایک اجنبی نوجوان کو دیکھا تو سمجھے کہ مطلب کوئی غلام خرید کر لایا ہے۔ ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکلا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کہا کہ خدا تمہیں سمجھے، یہ کیا کہتے ہو؟ یہ نوجوان میرے مرحوم بھائی ہاشم کا فرزند ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ اس پر ایک قہقہا پڑا۔ مطلب کی وضاحت کچھ کام نہ آئی، ہونٹوں سے نکلی، کوٹھوں چڑھی۔ عبد المطلب کا نام ایسا چلا کہ شیبہ کا نام گم ہو گیا، عبد المطلب نام عام ہوا۔ مطلب نے ہاشم کا مال و متاع عبد المطلب کے سپرد کرنا چاہا تو نوفل نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی، مگر ادھر مطلب اس تجویز پر ڈٹ گئے اور ادھر یثرب سے بھی عبد المطلب کے حمایتی آن موجود ہوئے۔ نوفل کو منہ کی کھانی پڑی۔ عبد المطلب باپ کے جائز وارث ٹھہرے۔ چند 1 برس بعد مطلب کا انتقال ہو گیا۔ کعبے کے سلسلے میں جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ عبد المطلب نے سنبھالی، اور ایسا کہ وہ اپنی جگہ پر اتنے مستحکم تھے کہ نوفل اور ان کے ہم نواؤں نے چوں تک نہیں کی، اور عبد المطلب نے بھی یہ ذمہ داریاں اس خوش اسلوبی سے انجام دیں کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ نوجوان تو باپ اور چچا سے بھی سبقت لے گیا۔ شمال مغربی سمت میں کعبہ سے متصل ایک چھوٹا سا احاطہ ہے۔ اس کے اندر جو چبوترا ہے اسے حجر اسماعیل کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان پتھروں کے نیچے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں۔ کعبہ سے قرب کے شوق میں عبد المطلب وقتاً فوقتاً اسی چبوترے پر اپنا بستر بچھاتے اور پڑ رہتے۔ ایک شب جب وہ یہاں محو خواب تھے تو انہیں ایک بشارت ہوئی۔ دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبد المطلب اٹھ اور کھود کہ صاف و شیریں برآمد ہو۔ عبد المطلب نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیا شے ہے؟ فوراً ہی کہنے والا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسری شب وہ شکل جو پوری طرح نظر نہیں آتی تھی پھر نمودار ہوئی، اور دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے عبد المطلب اٹھ اور کھود اور فیض یاب ہو۔ عبد المطلب پھر حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا شے ہے؟ شکل پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تیسری شب وہ شکل پھر نمودار ہوتی ہے، پھر ہدایت کرتی ہے اے عبد المطلب اٹھ اور کھود کر خزانہ نکال۔ عبد المطلب حیران ہیں کہ یہ کیا حکم ہے، شکل غائب ہو جاتی ہے، مگر چوتھی شب ہدایت وضاحت کے ساتھ کی جاتی ہے اے عبد المطلب اٹھ اور کھدائی کر کے زمزم کو جاری کر۔ عبد المطلب سوال کرتے ہیں زمزم کیا ہے؟ جواب ملتا ہے اے عبد المطلب کھدائی کر تو مایوس نہیں پھرے گا، وہ تیرے جد اعلیٰ کا ورثہ ہے کہ تجھ تک پہنچا ہے، وہ کبھی خشک نہیں ہوگا، سب حجاج کو سیراب کرے گا،
پھر کہنے والے نے کہا کہ اے عبد المطلب، اس مقام کا کھوج لگا جہاں خون ہے اور گوبر ہے اور چیونٹیوں کا گھر ہے اور کوے ہیں۔ اور اے عبد المطلب، اپنے رب سے دعا کر کے چشمہ اپنے پاک صاف پانی کے ساتھ سدا بہتا رہے اور حاجیوں کو سیراب کرتا رہے۔ اب نور کا تڑکا تھا۔ عبد المطلب نے اٹھ کر کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا اور جس دعا کی انہیں ہدایت کی گئی تھی وہ دعا کی۔ جب وہ دعا کر رہے تھے تو بازوؤں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ ایک کوا اترا، پھر دوسرا کوا اڑ کر آیا اور اسی جگہ اترا، اور عبد المطلب نے دیکھا کہ یہ کوے ان دو بت نما پہاڑیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو عین کعبہ کے سامنے کوئی 100 گز کے فاصلے پر واقع ہے۔ کووں کو پتا تھا اور عبد المطلب کو بھی کہ یہاں ریت میں ہمیشہ خون موجود رہتا ہے، کہ اہل قریش اپنے جانوروں کی قربانیاں یہیں دیتے ہیں۔ یہاں گوبر بھی ریت میں رلا ملا نظر آ رہا تھا اور پھر چیونٹیوں کا ایک گھر بھی دکھائی دیا۔ تب عبد المطلب اپنے گھر گئے، 2 کدال اٹھائے اور اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا۔ اس مقام پر واپس آ کر باپ بیٹے نے کدال چلانے شروع کیے۔ کدال کی آواز نے لوگوں کو چونکایا۔ دیکھتے دیکھتے ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ پہلے لوگ حیران ہوئے کہ باپ بیٹے یہ کیا کر رہے ہیں، پھر انہیں خیال آیا کہ یہ مقام تو قربان گاہ ہے اور یہ 2 پہاڑیاں تو بت ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ یہاں کدال چلانا اس مقام کی بے حرمتی ہے۔ ہر چند کہ وہ عبد المطلب کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے بڑھ کر احتجاج کیا اور کہا کہ ہم یہ بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ مگر عبد المطلب کا عزم راسخ تھا۔ انہوں نے حارث سے کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھے یہ فریضہ بہرحال سر انجام دینا ہے، تو میں کدال چلاتا ہوں اور تو نگاہ رکھ کہ کوئی مائی کا لال میرے قریب نہ آئے۔ یہ سخت کشیدگی کی گھڑیاں تھیں۔ کتنے لوگ مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، ادھر باپ بیٹے ڈٹے ہوئے تھے۔ خیر ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان بتوں کی حرمت کے سرے سے قائل ہی نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بنو جرہم سے تھے، ایک عورت ایک مرد۔ انہوں نے کعبہ کی بے حرمتی کی تھی، جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا اور وہ پتھر کے بن گئے۔ تو یوں لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ادھر عبد المطلب لوگوں کے رد عمل سے بے نیاز کدال چلائے جا رہے تھے۔ اچانک کدال ایک پتھر سے ٹکرایا اور پانی ابل پڑا۔ عبد المطلب نے جوش مسرت میں نعرہ بلند کیا اور رب کا شکر ادا کیا۔ لوگ جو منتشر ہونے لگے تھے پھر اکٹھے ہو گئے۔ وہ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ جہاں آج تک خاک اڑتی تھی وہاں اب ایک چشمہ ابل رہا ہے۔ مزید کھدائی پر وہ خزانہ برآمد ہوا جو بنو جرہم یہاں گاڑ داغ گئے تھے۔ اس پر ایک قضیہ کھڑا ہو گیا۔ سب اس میں حصہ بٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ آخر بات اس پر آ کے ٹھہری کہ قرآن اندازی کر لی جائے۔ اس زمانے میں اختلافی مسائل کو طے کرنے کا جانا مانا طریقہ یہی تھا، اور قرآن اندازی کا اسلوب یہ تھا کہ کعبہ کے اندر حبل کے روبرو کھڑے ہو کر تیر چلایا جاتا۔ یہاں تیر اس طریقے سے چلائے گئے کہ خزانے کی ہر شے کا نام لکھ کر دیوار پر لگا دیا گیا۔ اس پر 3 تیر چلائے گئے، ایک تیر عبد المطلب کے نام کا، ایک تیر کعبہ کے نام کا، ایک تیر اہل قریش کے نام کا۔ جس نام کا تیر نشانے پر جا لگا وہ شے اس کے حصے میں چلی گئی۔ یوں اس خزانے کی کچھ اشیاء عبد المطلب کے حصے میں آئیں، کچھ قریش کے بیچ تقسیم ہوئیں، کچھ کعبہ کی ملکیت قرار پائیں۔ باقی چشمہ زمزم پر بنو ہاشم کا اختیار تسلیم کر لیا گیا۔ پانی پلانے کے فرائض تو بنو ہاشم ہی کے سپرد تھے۔ زمزم کے معاملے میں عبد المطلب سرخرو ہوئے، مگر اسی واقعے نے ان کے ہاں ایک احساس محرومی بھی پیدا کیا۔ انہیں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اولاد کے معاملے میں تو وہ بہت غریب ہیں۔ لے دے کے ایک بیٹا ہے، ان کے چچازاد بھائی امیہ کے کتنے بیٹے تھے، ان کے بھی اتنے ہی بیٹے ہوتے تو کسی کی مجال تھی کہ زمزم کی کھدائی پر انہیں ٹوکتا۔ انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، اگر میرے 10 بیٹے ہوں اور 10 کے 10 پھلے پھولیں تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ دعا قبول ہوئی۔ عبد المطلب کے 9 اور بیٹے پیدا ہوئے
جب وہ جوان ہوئے سوائے ایک عبداللہ کے جو ابھی کم عمر تھا، تو عبد المطلب کو اپنی منت کا خیال آیا۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت ان کے سامنے بیان کی۔ بیٹوں نے باپ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کس بیٹے کی قربانی دی جائے۔ قرآن اندازی ہوئی اس طرح کہ 10 تیر لے کر ایک ایک تیر پر ایک ایک بیٹے کا نام لکھا گیا۔ تیر بان نے حبل کے پہلو میں کھڑے ہو کر تیر چلائے۔ اس طریقے سے قرے میں جس بیٹے کا نام نکلا وہ عبداللہ تھے، اور یہ وہ بیٹا تھا جو عبد المطلب کو سب بیٹوں سے بڑھ کر عزیز تھا، مگر انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کا نام نکلنے پر ذرا حچر مچر نہیں کی۔ پہلے ہی گھر سے چھری لے کر نکلے تھے، عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چلے قربان گاہ کی طرف۔ عبد المطلب ایک ہاتھ میں چھری لیے اور ایک ہاتھ سے عبداللہ کا ہاتھ پکڑے قربان گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عبد المطلب کی سب بیویاں اپنے اپنے بیٹوں کی طرف سے پریشان تھیں۔ ان بیویوں میں سب سے بااثر خاتون فاطمہ تھیں، جو عبد المطلب کے 5 بیٹیوں اور 3 بیٹوں کی ماں تھی۔ زبیر، ابو طالب اور عبداللہ۔ فاطمہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ سارے بنو مخزوم ان کی کمک پر تھے اور موقع واردات پر آن موجود ہوئے تھے۔ ادھر 5 بہنیں بھی اپنے اس بھائی پر جان نچھاور کرتی تھیں۔ بنو مخزوم نے عبد المطلب کو ٹوکا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ منت پوری کرنی ہے تو بیٹے کی جگہ کسی جانور کی قربانی دے دو۔ پھر کیا بیٹے کیا بیٹیاں، سب نے باپ کو گھیر لیا اور منت سماجت کی کہ ہمارے پیارے بھائی کو بھیٹ مت چڑھاؤ، اس کے بجائے جانور کی قربانی دے دو۔ عبد المطلب کس کس کی بات کو رد کرتے، سبھی ان کے اقدام کے خلاف تھے، سو انہیں جھکنا پڑا، لیکن آدمی با اصول تھے۔ جب تک کوئی مستند شخصیت یہ فتویٰ نہ دے دے کہ بیٹے کے بدلے میں جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے، اس وقت تک وہ اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر یہ طے ہوا کہ یثرب کی نامی گرامی کاہنہ عرافہ سے رجوع کیا جائے، وہ جو فتویٰ دے دے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ عبد المطلب نے عبداللہ کو اور 2 اور بیٹوں کو ساتھ لیا اور یثرب کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ کاہنہ تو خیبر گئی ہوئی ہے، تو وہ یثرب سے خیبر گئے اور ان کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا۔ کاہنہ نے جواب دیا کہ کل جواب دوں گی۔ دوسرے دن جب عبد المطلب کاہنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے کہا، اے عبد المطلب، جا اپنے شہر واپس جا، اپنے بیٹے کو کھڑا کر، بیٹے کے برابر 10 اونٹوں کو کھڑا کر، پھر 10 اونٹ مزید ان اونٹوں کے ساتھ شامل کر، اور پھر تیر چلا۔ جب تک تیر تیرے بیٹے کے سامنے گرتا رہے تو 10 اونٹ اونٹوں کی قطار میں شامل کرتا چلا جا۔ جب تیر اونٹوں کے سامنے گرے تو ان سب اونٹوں کی قربانی دے دے اور بیٹے کو بچا لے۔ عبد المطلب نے مکہ جا کر اس تجویز پر عمل کیا۔ کتنی بار تیر چلایا اور کتنی بار وہ عبداللہ کے سامنے جا کر گرا، عبد المطلب نے ہر بار 10 اونٹوں کا اضافہ کیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ تب تیر اونٹوں کے سامنے جا کر گرا